السلام علیکم. دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تو چلیے آج کی کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. میرا نام انایا ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں. مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں. میرے والدہ اور والد صاحب ہیں. میرا کوئی بھائی نہیں ہے. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں. مجھے پڑھنے کا لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن گاؤں میں اتنا ہی لڑکیوں کو تعلیم دیا جاتا تھا. میں نے 10 تک پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میں گھر میں بیٹھ گئی. ہمارا گھر گاؤں میں تھا. مانا کہ ہم غریب تھے لیکن ہمارا گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور کافی چھوٹا بھی تھا. ہم نے اپنے گھر کو سجا لیا تھا اور ہم سب فیملی ہنسی خوشی رہا کرتے تھے اس گھر میں. ہماری فیملی میں بہت زیادہ پیار محبت تھی. میری چھوٹی بہنیں مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. میں سب سے بہت زیادہ خوبصورت تھی. میرے بال بھی لمبے اور گھنے تھے. سب لوگ مجھے دیکھتے تو میری خوبصورتی کی بے تحاشا تعریفیں کیا کرتے تھے، جس وجہ سے میرا دل بہت خوش ہو جاتا تھا. اور پھر میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتی تھی. ایک دن میں اپنے خالہ کے گھر میں گئی تو خالہ مجھے گھر نظر نہیں آئی تھی کیونکہ خالہ کا گھر پاس ہی تھا. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. کبھی میں ان کے گھر جایا کرتی تھی. اماں مجھے بھیجتی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے. کبھی کبھی گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو میں ان کے گھر میں جایا کرتی تھی. مجھے خالہ کہیں پر بھی گھر میں دکھائی نہیں دی تو میں پریشان ہو گئی تھی. مجھے اماں کہتی کہ تم جیسے ہی خالہ کے گھر میں جاؤ گی نا تو سر پر دوپٹہ ضرور پہننا. میرے خالہ کے گھر میں ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ انتہائی خوفناک تھا. اس درخت پر جنات رہتے تھے اور جو بھی کوئی بغیر دوپٹے کے کوئی عورت کوئی لڑکی اس درخت سے گزرے تو ان کا سایہ ان پر ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو مار دیتے ہیں. جناتوں نے مولوی صاحب سے بات کی تو انہوں نے اپنا حقیقت بتا دیا تھا اور مولوی صاحب نے سب لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اس گھر میں جائیں گے تو احتیاط سے جائیں. میں بچپن سے لے کر اس گھر میں احتیاط سے جاتی تھی. مجھے خالہ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی. میں نے سب کمرے دیکھ لیے. چھت پر گئی لیکن خالہ نہیں تھی. اگر وہ کہیں پر جاتی تھی تو ہمیں ضرور اطلاع کر دیتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں تو روز جایا کرتی تھی. اس بار جب وہ کہیں پر گئی تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں. پتہ نہیں کہاں گئی تھی. میں پریشان ہو گئی. میں نے سوچا چلو خالہ تو گھر میں نہیں ہے تو میں اپنے گھر میں جاتی ہوں. جیسے ہی میں نے صحن کا دروازہ کھولا باہر جانے کے لیے لیکن صحن کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا. وہ دروازہ لکڑی کا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہیں کھلا. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. میرا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. یہ شام کا وقت تھا. شام کے 5 بج رہے تھے. میں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا. مغرب کا وقت ہوتا گیا. رات بھی ابھی اندھیرے کی طرف جا رہی تھی لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا. میں نے دیر تک کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی نہیں آیا. کسی نے بھی میری آواز کو نہیں سنا. پتہ نہیں خالہ کہاں گئی تھی. اتنا ٹائم ہو گیا تو وہ گھر پر بھی نہیں آئی تھی. لیکن یہ دروازہ اچانک کیسے بند ہو گیا تھا؟ یہ تو روز ہو جاتا تھا اور کھل ہی جاتا تھا. میں گھبراتی ہوئی اندر آ کر بیٹھ گئی. اچانک لائٹ چلی گئی تھی. گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی تھی. وہ بھی اس مجبوری میں کہ کبھی طوفان آتی تو کبھی بارش. اس وجہ سے ویسے تو نہیں جاتی تھی. آج تک کوئی طوفان ہی نہیں آیا تھا اور نہ ہی بارش آیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی گئی تھی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرے پاس تو کوئی ٹارچ ہی نہیں ہے تو میں کیسے یہاں سے باہر جاتی؟ مجھے اندر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. بہت زیادہ خوفناک منظر ہو گیا تھا میرے ساتھ. ایک تو دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اوپر سے میں مجبوری کے تحت اندر آئی تو لائٹ چلی گئی. اب میں باہر کیسے جاتی؟ باہر ہلکی پھلکی روشنائی تو تھی. ابھی رات ہونے والی تھی لیکن میں کیسے آتی؟ اندھیرے کے عالم میں مجھے تو کمرے کا دروازہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں خوف سے کانپ رہی تھی. میں مجبوری سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر باہر آئی تھی لیکن باہر بھی اندھیرا چھا گیا تھا. ہر طرف چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا.
انتہائی خوفناک اور بھیانک منظر تھا، کیونکہ یہ گاؤں میں ہم رہتے تھے۔ تو اس وقت تو میرے گھر والے ہی سو چکے ہوں گے، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں خالہ کے گھر میں رک گئی ہوں، تو اس وجہ سے وہ مجھے یہاں پہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، لیکن میں کیسے پانی پیتی؟ یہاں پہ تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی کہ پچھلے سال اس گھر میں خالہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس درخت کے اوپر جنات رہتے تھے، اور جب جناتوں نے میرے خالہ کے ساتھ حملہ کیا تھا تو میرے والدین نے ایک مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے پڑھائی کی اور بات چیت بھی کی جناتوں سے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم نیک جنات ہیں، اس درخت کے اوپر رہتے ہیں اور ہم پردے والے ہیں۔ اگر یہاں سے کوئی بھی بغیر پردہ کیے گزرا، اگر کسی بھی لڑکیاں یا خواتین کے سر پر دوپٹہ نہ ہوا اور وہ اس راستے سے، اس درخت کے نیچے سے گزرے، تو ہم ان کے ساتھ کیا انجام کریں گے وہ یاد رکھیں گے۔ میں بھی سوچنے لگی تھی کہ جیسے ہی میں شام کے وقت باہر اپنے گھر جانے لگی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ اتر چکا تھا، شاید اسی وجہ سے جناتوں نے مجھے تنگ کیا تھا۔ اب تو میرا دل اور بھی دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے میں کانپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، میرا پورا وجود ہل سا گیا تھا، جیسے کہ پیروں تلے میری زمین نکل گئی ہو۔ میں بہت زیادہ خوفناک ہو گئی تھی، اور پھر میری خالہ کی روح مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں انتہائی خوف سے مر گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری خالہ ہے، ان کے بال لمبے ہیں اور چہرہ خوفناک منظر پیش کر رہا ہے، آنکھیں لال لال سی ہیں، اور میری خالہ کو ایک سفید لباس پہنا ہوا ہے لمبا سا، وہ یہاں پہ کھڑی ہے۔ وہ کہنے لگی ہے کہ یہاں پر یہ میری روح ہے جو بھٹکتی رہے گی اور آپ لوگوں کو تنگ کرتی رہے گی۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، اور کبھی بھی آپ لوگوں نے پڑھائی کروا کر اس جنات کو نہیں نکلوایا تھا۔ اب اس جناتوں نے مجھے مار دیا ہے اور میری روح یہاں پر بھٹکتی رہی ہے۔ اب آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ روح بھٹکے گی اور کبھی بھی جینے نہیں دے گی آپ لوگوں کو۔